معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر سید امیر علی کی کتاب تاریخ اسلام۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 39، عبد الرحمن الداخل۔ عام طور پر ان سرداروں کی بغاوتیں شاہان فرنگ کے اشاروں سے ہوتی تھیں، لیکن عبد الرحمن نے ان باغی سرداروں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ بغاوتوں میں گھر جانے کے باعث اس نے شدید ترین پالیسی اختیار کر لی۔ اس کی وجہ اس کی مجبوری کا عالم تھا۔ یہ جنگ جاگیرداری اور بادشاہت کی جنگ تھی۔ عبد الرحمن کی خوش قسمتی تھی کہ عرب سردار متحد نہیں تھے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ عبد الرحمن کو شکست دینے کے لیے تمام عرب سرداروں کا متحد ہونا ضروری ہے، لیکن وہ عملی طور پر اس اتحاد کو پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ چند سال کے اندر اندر عبد الرحمن نے ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں پر غلبہ پا لیا۔ دشمنوں کو دبا دیا گیا۔ عرب سرداروں کا اقتدار ختم ہوتے ہی سالار ہسپانیہ عبد الرحمن کے مطیع ہو گیا، لیکن اس کی طاقت کا انحصار بھاڑے کے سپاہیوں پر تھا۔ وہ قرطبہ کے بازاروں میں حفاظتی سپاہیوں کے بغیر چل بھی نہیں سکتا تھا۔ ادھر عبد الرحمن عرب سرداروں سے لڑ رہا تھا، ادھر ہسپانیہ کے عیسائی پڑوسیوں نے مسلمانوں کے شہروں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے شہر جلا دیے گئے، ان کے کھیت ویران ہو گئے، انہیں یا تو قتل کر دیا گیا یا غلام بنا لیا گیا۔ اس افراتفری کے عالم میں شمالی ہسپانیہ کا بہت سا حصہ عربوں کے قبضے سے نکل گیا۔ انفانسو کے بیٹے فرید نے لوگو، رتو، سلمکن، کستائل، زمورہ اور سگودیا پر قبضہ کر لیا۔ 777 عیسوی میں عربوں کا ایک باغی سردار پرہیز کو پار کر کے شارلمین کے پاس چلا گیا۔ اس سردار نے شارلمین سے امداد طلب کی۔ شارلمین پہلے ہی کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا جس سے وہ ہسپانیہ کی بادشاہت حاصل کر سکتا۔ شارلمین ایک بہت بڑی فوج لے کر ہسپانیہ پر حملہ آور ہوا۔ اپنے پیچھے تباہی و بربادی کے نقصانات چھوڑتا ہوا وہ سرکت کی دیواروں تلے پہنچ گیا۔ سرکت کی حفاظت پر حسین بن یحییٰ انصاری مامور تھا۔ اس نے شارلمین کو شکست دی۔ شارلمین نے اپنی اس شکست کو کسی سازش پر محمول کرتے ہوئے باغی سردار کو گرفتار کر لیا۔ واپسی پر عربوں نے اس کی فوج کے عقبی حصے کو فنا کر دیا۔ اس واقعے کے بعد شارلمین اور عبد الرحمن میں سمجھوتا ہو گیا۔ اب عبد الرحمن کا اقتدار ہسپانیہ پر چھا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے عہد حکومت میں بغاوتوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس کا عہد حکومت کامیاب تھا۔ عبد الرحمن نے 788 عیسوی تا 173 ہجری میں 33 سال حکومت کرنے کے بعد وفات پائی۔ اس نے بغاوت کے فروغ کرنے میں بہت زیادہ سختی کا رویہ اختیار کیا تھا، لیکن وہ عام حالات میں نرم دل تھا۔ اسے علوم و فنون سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ ابن الاسیر اسے دراز قد، دبلا اور اچھے خد و خال کا انسان بتاتا ہے۔ وہ ایک انتھک انسان تھا۔ نظم و نسق کی صلاحیت اور محنت کے پیش نظر اسے منصورہ کا حریف کہنا چاہیے۔ اس نے قرطبہ میں بہت سی عالیشان عمارتیں بنوائیں، جامع مسجد کی بنیاد رکھی، لیکن یہ مسجد اس کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی۔ اس نے 156 ہجری میں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ بند کر دیا تھا، لیکن اس پر بھی اس نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار نہ کیا اور اپنے والد بزرگوار کو امیر کہلانے پر اکتفا کیا۔ باب نمبر 40، ہشام۔ عبد الرحمن کا بیٹا ہشام اس کا جانشین ہوا۔ وہ ایک نرم دل،
عادل اور فراغ دل حکمران تھا۔ وہ مذہب کا پابند اور نیکی کا مجسمہ تھا۔ ابن الاسیر کے الفاظ میں وہ عمر بن عبدالعزیز سے ملتا جلتا تھا۔ معمولی کپڑے پہن کر وہ کرتبہ کے بازاروں میں گھومتا پھرتا اور عوام کے پاس مل کر بیٹھتا، عوام کی شکایات سنتا، بیماروں کی تیمارداری کرتا، غریبوں کے گھروں پر جاتا اور ان کی دکھ بھری کہانیاں سنتا۔ رات کے وقت برف دباؤ کے طوفان میں اپنے سر پر ایک بکچا اٹھائے کسی غریب کے گھر کی راہ لیتا تاکہ اس غریب تک کھانا پہنچا سکے۔ اس کی سخاوت کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ ان نمازیوں میں روپیہ بانٹتا جو موسم کی شدت کے باوجود اپنے اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے مسجدوں میں آتے۔ حشام پر مفلس کا مددگار اور ہر مظلوم کا حامی تھا۔ حشام ہر مفلس کا مددگار اور ہر مظلوم کا حامی تھا، لیکن سب باتوں کے باوجود اس کا نظم و نسق بہت سخت تھا۔ بغاوتوں کو بڑی سختی سے دبا دیا جاتا تھا۔ معمولی سے معمولی جرم کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ اس نیک دل حکمران کے عہد میں لوگوں کو فراغت نصیب ہوئی۔ اس نے اسما کے پل کی مرمت کرائی، کرتبہ کی جامعہ مسجد کو مکمل کرا دیا جسے اس کے باپ نے شروع کیا تھا، اور اپنی مملکت کے شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں۔ اس کی ذاتی نرم دلی اور اس کے نظم و نسق کی سختی کے باوجود عرب سردار بغاوت سے باز نہیں آئے تھے۔ جو ہی وہ تخت پر بیٹھا اسے اپنے بھائیوں کی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر قابو پانے کے بعد وہ اپرو کی طرف بڑھا تاکہ ایک باغی سردار مطروح بن سلیمان کو سزا دے جس نے شارلمین کو ہسپانیہ پر حملہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ باغی سردار مارا گیا۔ سرکست اور برشلونہ ایک مرتبہ پھر اموی حکمران کے زیر اثر آ گئے۔ اپنی مملکت میں امن قائم کرنے کے بعد حشام اس قابل ہو گیا تھا کہ شمالی ہسپانیہ کی طرف توجہ کر سکے۔ سرحد کے عیسائی قبیلوں نے حملے شروع کر رکھے تھے۔ ان قبیلوں کی سرکوبی ضروری تھی۔ یہ قبیلے جس علاقے پر حملہ کرتے اسے تباہ و برباد کر دیتے۔ ان کے حملوں سے کھیت ویران ہو جاتے اور آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ اس زمانے میں یہ لڑائی تہذیب اور بربریت میں تھی۔ بدقسمتی سے تہذیب باہمی الجھنوں میں پھنسی ہوئی تھی اور بربریت کو باہر سے متواتر مدد ملتی رہتی تھی۔ چنانچہ حشام نے ان فرنگی قبائل کو سبق سکھانے کا عہد کر لیا جن کے بادشاہ اس وقت تک عربوں کے ساتھ لڑتے آ رہے تھے اور جنہوں نے ایک مرتبہ عربوں سے ہسپانیہ میں بغاوت پھیلا دی تھی۔ چنانچہ اس نے اس مقصد کے لیے 2 فوجیں روانہ کی۔ پہلی فوج کتلونیہ سے فرانس میں داخل ہوئی۔ اس فوج نے کاؤنٹ آف تالوس کو دریائے آرمینیا کے کنارے پر شکست دی۔ دوسری فوج نے جلیکیا کے قبائلی لوگوں کو شکست دی۔ ان قبیلوں کے سردار برمودا نے مجبور ہو کر عربوں کے ساتھ صلح کر لی۔ حشام کے دل میں امام مالک کا بہت زیادہ احترام تھا۔ چنانچہ حشام نے جزیرہ نمائے ہسپانیہ میں مالکی فقہ کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ اس زمانے سے ہسپانیہ میں مالکی فقہ رائج ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے عمومی حیثیت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں فقیوں کی بڑی قدر و اہمیت تھی۔ باب نمبر 41 حکم۔ حشام کی وفات 796 عیسوی بمطابق 180 ہجری کے بعد اس کا بیٹا حکم المنتصر کا لقب اختیار کر کے تخت پر بیٹھا۔ ابن الاسیر کے الفاظ میں وہ دانا، بہادر اور وزادار انسان تھا۔ وہ ہسپانیہ کا پہلا عرب حکمران ہے جس نے اپنے ارد گرد شان و شوکت کے مظاہرے کیے۔ اس کا سارا عہد حکومت اندرونی بغاوتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اسے فقیوں اور قانون دانوں سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ اس نے اپنے گرد و پیش شاعر، راگی
اور دینوی علوم کے فاضل جمع کر رکھے تھے۔ اس وجہ سے وہ فقہ کی جماعت میں مقبول نہ رہا، لیکن فقیوں کی بے چینی کے اور بھی کئی اسباب تھے۔ حشام کی فراغ دلانہ پالیسی کے سبب اس جماعت کا اقتدار بہت بڑھ گیا تھا۔ حکم اگرچہ اس جماعت کا بہت احترام کرتا تھا اور ان کے فیصلوں میں کبھی دخل نہیں دیتا تھا، لیکن اس پر بھی اس نے اس جماعت کو امور سلطنت میں دخیل نہ ہونے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس جماعت نے حکم کو بے دین کہنا شروع کر دیا۔ فقہ اس کی روحانی نجات کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ انہوں نے ہسپانوی مسلمانوں کو اس کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ ان نو مسلموں پر اس جماعت کا بہت زیادہ اثر تھا۔ یہ نو مسلم ہسپانیہ کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ کرتبہ، شبیلیہ، تلاسیہ اور میڈرڈ کے نو مسلموں کا تعلق ہسپانیہ کے بڑے بڑے خاندانوں سے تھا۔ عربوں پر بربریوں اور ہسپانوی لوگوں، مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں میں باہمی شادی کا عام رواج ہو چکا تھا۔ اس قسم کی شادیوں سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ مولد کہلاتی تھی۔ خالص عرب ہسپانوی نو مسلموں اور مولدین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کی انتہائی خواہش تھی کہ انہیں مملکت کے بڑے بڑے عہدے نہ ملنے پائیں۔ اس نفرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہسپانوی مسلمان اور مولد دونوں کو خاندانی تفاخر کرنے والے عربوں سے نفرت ہو گئی۔ ہسپانوی مسلمانوں نے عرب غلبے کے خلاف کئی بغاوتیں کیں۔ فقہ کی جماعت نے اس نسلی امتیاز کو روکنے کی بجائے ہسپانوی مسلمانوں، بلاودیوں اور مولدین کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ وہ ان جماعتوں کو بادشاہ کی مخالفت پر اکساتے رہے۔ جب اندلس میں یہ صورتحالات تھی تو اس وقت حکم نے 2 ججوں سلیمان اور عبداللہ نے بغاوت کر دی۔ حشام کے عہد میں بھی انہوں نے بغاوت کر دی، لیکن حشام نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ عبداللہ نے اسے لا شیپل میں شارلمین سے ملاقات کی تاکہ اس حکمران کی مدد حاصل کر سکے۔ فرنگی کی مدد سے عبداللہ نے تلالتا پر قبضہ کر لیا۔ بلنیسیا کے ایک حصے پر سلیمان نے ہاتھ صاف کیا۔ اس کے ساتھ ہی شارلمین کے 2 بیٹوں لوئی اور چارلس نے ہسپانیہ کے شمالی صوبوں میں مار دھار شروع کر دی۔ جلیکیا کے سردار الفانسو نے ارغون پر حملہ بول دیا۔ ان نازک حالات میں حکم نے بہت زیادہ تدبر اور بہادری کا ثبوت دیا۔ اس نے تلالتا میں تھوڑی سی فوج چھوڑ دی اور خود جلیکیا کے سردار سے لڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے جلیکیا کی فوج کو شدید شکست دی۔ انہیں شکست دینے کے بعد وہ فرانسیسیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے انہیں دریائے ابرو اور پرینیز کے پار بھگا دیا۔ ان فتوحات کے بعد وہ تلالتا پہنچا۔ سلیمان ایک لڑائی میں مارا جا چکا تھا۔ عبداللہ نے چونکہ ہتھیار ڈال دیے تھے اس لیے اسے معاف کر دیا گیا۔ جب حکم اس طرف مصروف تھا تو فرانسیسیوں نے برشلونہ پر قبضہ کر لیا۔ برشلونہ پر فرانسیسی قبضہ اس شہر کے حاکم کی غداری کی وجہ سے ہوا تھا۔ برشلونہ کے حاکم کو یہ توقع تھی کہ شارلمین اسے ایک آزاد حکمران بنا دے گا، چنانچہ اس نے شارلمین کو حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اس طرح شارلمین کے قبضہ میں ہسپانیہ کا ایک اہم مقام آ گیا۔ شارلمین نے اپنے ہسپانوی مقبوضات کو 2 صوبوں سپیتینیسیا اور گسکونی میں تقسیم کر دیا۔ 809 عیسوی میں حکم نے گسکوتی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 805 عیسوی میں کرتبہ میں جو فسادات ہوئے ان پر آسانی سے قابو پا لیا گیا۔ اگلے سال جبکہ حکم ایک بغاوت کرنے میں مصروف تھا، کرتبہ کے لوگوں نے پھر بغاوت کر دی۔ حکم اپنی راجدھانی کی طرف پلٹا۔ اس مرتبہ اس نے بڑی سختی کے ساتھ کرتبہ کی بغاوت کو دبا دیا۔ 807 عیسوی میں شارلمین کے بیٹے لڈوک نے
طرطوس کا محاصرہ کیا، لیکن حکم کے بیٹے عبد الرحمن نے اسے شکست دی۔ 4 سال بعد اس نے فرانسیسیوں کے خلاف ایک مہم کی کمان سنبھالی۔ اس مہم میں اسے بہت زیادہ کامیابی ہوئی۔ اہل طلالتہ اس بات کو کبھی نہیں بھولتے تھے کہ ان کا شہر ایک زمانے میں ہسپانیہ کی راجدھانی رہ چکا ہے۔ اس یاد نے انہیں عربوں کا شدید ترین مخالف بنا دیا تھا۔ اپنی دولت اور اپنی تعداد پر نازا اہل طلالتہ نے حکم کے احکام ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی مرضی کے بغیر کسی گورنر کو مقرر نہیں ہونے دیتے تھے۔ انہوں نے پہلی بار جو بغاوت کی اسے آسانی کے ساتھ دبا دیا گیا۔ حکم نے ایک مولد گورنر کو اس بغاوت کے فروغ کرنے کے لیے بھیجا، جسے بہت زیادہ کامیابی ہوئی۔ 10 سال بعد اہل طلالتہ نے پھر بغاوت کر دی۔ اس مولد نے پھر اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے باغی سرداروں کو قلعے میں بلا کر قتل کروا دیا۔ اس طرح 7 سال کے لیے طلالتہ میں کوئی بغاوت نہ ہو سکی۔ 814 عیسوی میں قرطبہ کے فسادات نے انتہائی شدت اختیار کر لی۔ ایک دن ایک عام آدمی نے مسجد میں بادشاہ کی توہین کی۔ جب اسے اس کی سزا دی گئی تو قرطبہ کے مضافات میں بغاوت ہو گئی۔ باغیوں نے بادشاہ کے محل کو گھیر لیا، لیکن باغیوں کو پسپا کر دیا گیا۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا گیا اور کئی ایک جلا وطن کر دیے گئے۔ بعض آبنائے پار کر کے کاس میں آباد ہو گئے اور کئی ایک سکندریہ سے ہوتے ہوئے کریٹ کو فتح کر کے وہاں آباد ہو گئے۔ 816 عیسوی میں حکم اور شارلمین کے جانشین میں ایک معاہدہ ہوا جو زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ حکم نے 822 عیسوی بمطابق 206 ہجری میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الرحمن دوم تخت پر بیٹھا۔ باب نمبر 42 عبد الرحمن دوم۔ ایک عرب مورخ کے الفاظ میں عبد الرحمن دوم کا عہد حکومت 822 عیسوی تا 852 عیسوی پرامن اور شاندار تھا۔ رعایا خوشحال تھی اور حکومت کا خزانہ بھرا ہوا تھا۔ عبد الرحمن دوم علوم و فنون کا سرپرست تھا۔ اسے عالموں اور فاضلوں سے بہت زیادہ انس تھا۔ اس کی فرمائش پر مشہور و معروف مغنی زریاب بغداد سے قرطبہ آیا، جہاں اسے شاہی محل اور دوسرے شہر کے بازاروں میں یکساں مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہسپانیہ کے عربوں میں موسیقی کا شوق اس وقت سے بڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ موسیقی ہسپانوی عربوں کی قومی خصوصیت بن گئی۔ درباری شان و شوکت میں عبد الرحمن دوم اپنے تمام پیش رووں سے بڑھ گیا۔ عبد الرحمن ہی کے عہد سے ہسپانیہ میں اس تمدن کی بنیاد پڑی جسے صدیوں بعد یورپ نے اپنے ہاں رائج کیا۔ عبد الرحمن دوم کے تخت نشین ہوتے ہی لیون کے سردار الفانسو نے مدینہ سالم کے ضلع پر حلہ بول دیا۔ دوسرے عیسائی قبائل نے بھی دیکھا دیکھی عربوں کی مملکت پر حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں کو سزا دینے کے لیے عبد الرحمن نے فوج بھیجی۔ حملہ آوروں کو شکست ہوئی، ان کے قلعوں اور میناروں کو زمین کے ساتھ ملا دیا گیا۔ ہیون بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ جب انہوں نے اطاعت قبول کر لی تو ان سے تاوان جنگ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ جنگی قیدیوں کو رہا کر دیں۔ ہسپانوی قبائل کی شورش کو دیکھتے ہوئے فرانسیسیوں نے بھی فوجی نقل و حرکت شروع کر دی۔ انہوں نے کیتالونیا پر حملہ کر دیا، لیکن عربوں نے انہیں شکست دی اور انہیں سرحد کے پار بھگا دیا۔ عبد الرحمن دوم ہی کے عہد حکومت میں نارمنوں نے ہسپانیہ کے ساحلی شہروں پر حملے کیے۔ انہوں نے کئی ایک شہروں کو لوٹا، لیکن جب قرطبہ کا بحری بیڑا ان کے مقابلے پر آیا تو وہ بھاگ گئے۔ مرویہ کے عیسائیوں نے کئی مرتبہ بغاوتیں کیں، لیکن ہر مرتبہ شکست کھائی۔ 837 عیسوی میں عیسائی اور یہودی قوم نے مل کر ایک بغاوت کی جسے عبد الرحمن نے دبا دیا۔ عبد الرحمن کی حکومت کے آخری دور میں قرطبہ کے عیسائیوں کی ایک پرجوش جماعت نے
بغاوت کر دی۔ اس بغاوت نے آہستہ آہستہ خطرناک صورت اختیار کر لی۔ عربوں کی حکومت کے طول و عرض اور کرتبہ میں عیسائیوں کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔ ہر لحاظ سے ان کی تسلی کر دی جاتی تھی۔ انہیں پوری مذہبی آزادی حاصل تھی۔ ان مقدمات کو ان کے قانون ہی کے مطابق فیصل کیا جاتا تھا۔ عیسائیوں کو فوج اور سول کے بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کیا ہوا تھا۔ کئی ایک عرب جاگیرداروں نے اپنے نظم و نسق کے لیے عیسائیوں کی خدمات حاصل کی تھیں۔ عرب ادب کی چاشنی سے محور ہو کر عیسائیوں کے بڑے بڑے طبقوں نے عربی بولنا اور لکھنا سیکھ لیا تھا۔ عربی زبان اختیار کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے عربوں کے رسم و رواج بھی اختیار کر لیے تھے۔ اس قسم کے عرب زدہ عیسائیوں کو معتصب عیسائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہیں بے دین کہا جاتا تھا۔ وہ اس نفرت کو اور زیادہ تیز کرتے رہتے تھے۔ ان کے راہبوں نے مسلمانوں کے خلاف شدید قسم کے الزامات لگائے۔ جاہل اور معتزب عیسائیوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ ان راہبوں نے مسلمانوں کے قرب سے اتنا فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش نہ کی کہ وہ ان سے مل کر اسلام کے متعلق صحیح معلومات حاصل کر سکتے۔ ان راہبوں کو صرف عربوں کے مذہب سے نفرت ہی نہیں تھی، بلکہ وہ عربوں کی شائستگی اور ان کی تہذیب کے بھی دشمن تھے۔ عبد الرحمن دوم کے عہد حکومت میں عیسائیوں کا مذہبی جوش بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ انہوں نے جتھ بندی کر کے لوٹ مار شروع کر دی۔ انہوں نے اعلانیہ اسلام کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ وہ نماز کے اوقات میں مسجدوں میں داخل ہو کر مسجدوں کی بے حرمتی کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے۔ اسلامی قانون میں اس قسم کے مجرموں کی سزا موت ہے۔ جب انہیں قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ پھر انہی باتوں کو دہراتے۔ اس پر انہیں عدالت کی طرف سے سزا دی جاتی۔ سزائے موت کی تائید کے لیے جب یہ فیصلہ کونسل آف اسٹیٹ میں پہنچتا تو کونسل کے ارکان عیسائیوں سے اپنے الفاظ واپس لینے کی سفارش کرتے، لیکن اس درخواست کو بھی ٹھکرا دیا جاتا۔ اس کے بعد قانون انہیں قرار واقعی سزا دیتا۔ عبد الرحمن دوم نے اس صورت حالات کو ختم کرنے کے لیے عیسائی پادریوں کی ایک کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس میں چونکہ وہ خود شامل نہ ہو سکا، اس لیے اس نے کونسل آف اسٹیٹ کے عیسائی ممبر کو اس کانفرنس میں اپنا ذاتی نمائندہ بنا کر بھیج دیا۔ اس کانفرنس میں پادریوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کی روح سے عیسائیوں کو اسلامی تعلیمات کی بے حرمتی کرنے سے روکا گیا، لیکن اس پر بھی متعصب گروہ کے جوش و خروش میں کسی طرح کی کمی واقع نہ ہوئی۔ اس گروہ نے اپنے دینی پیشواؤں کے احکام کی بھی پرواہ نہ کی۔ کئی ایک متعصب اور تنگ نظر جامعہ مسجد میں داخل ہو کر مسلمانوں کی دل آزاری کرتے۔ مسلمانوں نے اس قسم کے لوگوں کو قتل کر دینا چاہا، لیکن قاضی نے مداخلت کر کے انہیں قانون کے سامنے پیش کرنے کا مشورہ دیا۔ قاضی کی مداخلت سے مسلمان خاموش ہو گئے۔ عبد الرحمن کی موت تک عیسائیوں کی شورش پسندی اور امن شکنی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ عبد الرحمن نے 852 عیسوی میں وفات پائی۔ باب نمبر 43 بغاوتوں کا سلسلہ۔ عبد الرحمن دوم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد تخت نشین ہوا۔ ابن الاسیر کے الفاظ میں اس نے عدل و انصاف میں اپنے باپ کی پیروی کی۔ اس نے سب سے پہلے ہسپانیہ کی حکومت کے لیے آئین مرتب کیے۔ اس نے اپنی فراخ دلی سے عوام کی حالت کو بہتر بنایا۔ نظم و نسق میں وہ ولید بن عبد الملک سے ملتا جلتا ہے۔ عبد الرحمن دوم کی وفات کے فوراً بعد طلالتہ میں پھر بغاوت ہو گئی۔ بیون کے سردار نے باغیوں کی امداد کے لیے ایک فوج بھیجی۔ محمد لیون اور طلالتہ کی متحدہ فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ وادی طلالتہ میں مقابلہ ہوا۔ باغیوں کو اپنی تعداد پر بہت ناز تھا، اس لیے انہوں نے شاہی فوج پر حملہ کر دیا، لیکن شدید شکست کھائی۔ باغی فوج
تباہ و برباد کر دی گئی۔ اس بغاوت کے بعد حکومت اور باغیوں میں جو سمجھوتا ہوا اس میں طلالتا کو بہت حد تک حکومت خود اختیاری مل گئی تھی۔ اب کرتبہ کے باغیوں کی باری آئی۔ ناراض حکمرانوں نے کرتبہ کے باغیوں کی سرکوبی کی۔ جن لوگوں نے اس بغاوت کا ساتھ دیا تھا اور جنہوں نے سرحد پار کر کے قبیلوں سے ساز باز کی تھی انہیں موت کی سزا دی گئی۔ امیر کے اس اقدام سے کرتبہ سے بغاوت کے عناصر ایسے مٹے کہ تھوڑی مدت میں اس بغاوت کی دھندلی سی یاد باقی رہ گئی۔ 859 عیسوی نارمن ہسپانیہ کے ساحل پر پھر آ دھمکے۔ انہوں نے کئی ایک ساحلی شہروں میں لوٹ مار مچائی۔ ہسپانوی بیڑے نے ان کا تعاقب کیا۔ نارمنوں کو ایک شدید بحری شکست دی گئی۔ اس شکست میں نارمنوں کے بہت سے جہاز تباہ ہوئے۔ اسی اثنا میں جلیکیا، لیون اور ناروے کے باغی شہزادوں کی سرکوبی کی جاتی رہی۔ 861 عیسوی میں ناروے کی راجدھانی پر قبضہ کر لیا گیا۔ 4 سال بعد لیون کے حکمران نے غیر مشروط اطاعت قبول کر کے محمد سے سمجھوتا کر لیا، لیکن محمد کے عہد حکومت کے آخر میں ہسپانیہ کے کئی مقامات پر بغاوتیں پھوٹ نکلیں اور غون میں ایک ہسپانوی مسلمان نے بغاوت کر دی اور شاہی لقب اختیار کر لیا۔ مغرب میں ماردہ کے ایک باشندے ابن مروان نے لیون کی سردار کی امداد سے بغاوت کر دی۔ ماردہ کے ایک باشندے ابن مروان نے لیون کے سردار کی امداد سے بغاوت کر دی۔ بہت جلد وہ باسترد میں بھی ایک باغی پیدا ہو گیا۔ زندہ اور مالکا کا درمیانی کوہستان گوریلا لڑائیوں کے لیے ایک موزوں ترین مقام چلا آتا تھا۔ مدتوں سے یہ علاقہ ڈاکوؤں اور راہزنوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ صدیوں بعد اس مقام پر نپولین کی فوجوں کا شدید مقابلہ کیا گیا اور اسی مقام پر سلطان کی فوج کے ایک سردار عمر بن حفصون نے اپنے ارد گرد بہت سے ڈاکو جمع کر کے ایک آزاد ریاست قائم کر لی۔ ان بغاوتوں کی دیکھا دیکھی ملک کے طول و عرض میں بغاوتوں کا سلسلہ پھوٹ نکلا۔ ان بغاوتوں میں عیسائی شہزادوں اور فرانس کے بادشاہ کا ہاتھ تھا۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ اتنے زبردست دباؤ کے باوجود ہسپانیہ میں عربوں کی حکومت ختم نہ ہو سکی۔ ان مشکلات اور آزمائش کی گھڑیوں میں عربوں کا کامیاب ہو جانا ان کی برتری کا بہترین ثبوت ہے۔ چونکہ بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے اپنے بیٹے منظر کو باغیوں کی سرکوبی پر مامور کیا۔ سب سے پہلے منظر شمالی جانب بڑھا۔ اس نے ساراگوسا، روتا، کرتا، ہمبا اور ماردہ پر قبضہ کر لیا۔ عبد الرحمن روتی، جو اپنے زمانے کا بہادر انسان تھا، قید کر لیا گیا۔ موسیٰ کے بیٹے اسماعیل نے بھی اطاعت کر لی۔ 671 ہجری میں منظر نے ابن مروان کے خلاف یلغار کی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے قلعے کو زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا۔ عمر بن حفصون پہاڑوں کی طرف بھاگا۔ جو ہی شاہی فوج واپس آئی، باغی پھر آ دھمکے۔ 886 عیسوی میں منظر نے روتا کے خلاف پھر چڑھائی کی۔ اسے ایک مرتبہ پھر شکست ہوئی۔ اسی اثنا میں شہزادے کو بوڑھے بادشاہ کی وفات کی خبر ملی۔ منظر نے کرتبہ کا رخ کیا۔ عمروں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی ایک قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ابن الاسیر کے الفاظ میں امیر محمد علوم و فنون کا سرپرست اور ایک عادل حکمران تھا۔ اس کا جانشین منظر دانائی اور بہادری کی صفات رکھتا تھا۔ اگر زندگی اسے مہلت دیتی تو وہ اپنی سلطنت کے گوشے گوشے میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس نے باغیوں کی سرکوبی کے لیے فوجوں کی کمان خود سنبھال لی۔ عمر نے قلعہ بول بشیر پر قبضہ کر لیا۔ عمر نے اطاعت قبول کر لی۔ منظر نے اسے معاف کر دیا، لیکن تھوڑی مدت کے بعد اس نے پھر بغاوت کر دی۔ منظر نے صرف 2 سال 886 عیسوی تا 888 عیسوی حکومت کی، لیکن اس کا عہد خوشحالی اور امن کا عہد تھا۔ باب نمبر 44 عبداللہ۔
منظر کی وفات پر اس کا بھائی عبداللہ تخت پر بیٹھا۔ ابن الاسیر کے الفاظ میں اس کے عہد حکومت میں اندلس میں چاروں طرف بغاوت ہی بغاوت دکھائی دیتی تھی۔ عبداللہ نے نہایت ہی نازک دور میں عنان حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ امیر عبداللہ کو نہ صرف اسپانیہ کے کوہستانی قبیلوں کا مقابلہ تھا بلکہ اسے عرب اشرف کا بھی سامنا تھا۔ عرب جاگیردار شخصیت کو کمزور ہوتا دیکھ کر اپنی اپنی جگہ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ ملک کے ہر کونے میں بغاوت پھوٹ نکلی۔ اشبیلیہ اور البرا کے اضلاع میں عربوں اور ہسپانیوں میں عام فسادات شروع ہو گئے۔ کئی ایک بربری سرداروں نے شاہی احکام ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی اثنا میں عمروں نے ہر طرف اپنا اقتدار بڑھانا شروع کر دیا۔ اس نے قرطبہ پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ نے اپنے باپ دادا کا تخت بچانے کا تہیہ کر لیا۔ 891 عیسوی میں امیر عبداللہ کے جرنیل عبید اللہ نے عمروں کو شکست دی۔ عبید اللہ کی اس کامیابی سے ہسپانیہ کی تاریخ بدل گئی۔ اس نے قرطبہ کے تخت کو بچا لیا۔ اس ایک فتح سے کئی ایک شہروں نے عبداللہ کی اطاعت قبول کر لی۔ اپنے وزیر کے مشورے سے عبداللہ نے ایک باغی سردار بن حجاج کے دل کو مو لیا۔ ابن حجاج کا بیٹا عبداللہ کے پاس بطور یرغمال پہنچا۔ اس کے وزیر بدر نے یہ مشورہ دیا کہ اسے اس کے باپ کے پاس بھیج دیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ نے ابن حجاج کے بیٹے کو عزت و احترام کے ساتھ واپس کر دیا۔ ابن حجاج اور امیر عبداللہ کے سمجھوتے نے حالات کو بدل دیا۔ دور دراز کے علاقوں میں امیر کا اقتدار تسلیم کیا جانے لگا۔ اسی اثنا میں امیر عبداللہ نے 879 تا 912 عیسوی میں وفات پائی۔ کوئی صاحب نظر مسافر لیگوریا کے ساحل ایلیس یا تونت اور دامنے میں عرب خط و خال کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ محض اتفاقی امر ہے یا کسی حادثے کا نتیجہ۔ جس زمانے میں 899 عیسوی کا ذکر کیا جا رہا ہے تب عرب ایک مرتبہ پھر جنوبی فرانس میں داخل ہو چکے تھے۔ اس مرتبہ وہ اسپین تراپی کی راہ سے فرانس میں داخل ہو کر پرونس اور دانتے میں پھیل گئے۔ یہ اقدام آزادانہ تھا۔ ہسپانیہ اور افریقہ کی بندرگاہوں سے چند تقدیر آزما مل کر ان علاقوں پر چھا گئے۔ 506 عیسوی میں انہوں نے پدمت، گلوریا اور سوئٹزرلینڈ کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ وہ سوئٹزرلینڈ میں جھیل کاف استانس تک پہنچے۔ انہوں نے یہاں ایک نو آبادی قائم کر دی۔ فرانس میں انہوں نے فری، جس مارسس کوئل، ہوبل اور رینس پر کافی مدت تک قبضہ کر رکھا تھا۔ عربوں ہی کی نسبت سے نیس کے شہر کا ایک حصہ عربوں کا محلہ کانتن داسا رازنز کہلاتا ہے۔